السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 81 سے تو اس میں بتایا جا رہا ہے بلا من کسب سیئۃ بلا من کسبت سیئۃ وحطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجحیم هم فیہا خالدون۔ اس کا ترجمہ ہے کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی اور اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا، مطلب اس کی گناہوں نے اس کو گھیر لیا، پس یہی لوگ دوزخی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیے، ایک گناہ انسان کرتا ہے اور اس کی گناہ اگر اس کو گھیر لیتا ہے، اس کا گناہ اس کو گھیر لیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب مثال کے طور پہ کسی کو غیبت کرنے کی عادت ہے، کہ کوئی شراب پیتا ہے تو کوئی کھینی کھاتا ہے تو کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی کچھ بھی برائی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شرابی کو سمجھایا جاتا ہے، ایک غیبت والے کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی شراب پینا تو بری بات ہے، غیبت کرنا تو بری بات ہے، اسے چھوڑ دو۔ تو بولتا ہے ہم تو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ سمجھانے آئے ہے نا، لیکن وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر دوسری بار جاتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے، تو پھر بولتا ہے کہ بھائی دنیا میں آپ کو کوئی کام نہیں ہے کیا کہ آپ ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گئے؟ کیا ہو گیا شراب پی لیے تو؟ پھر اس کے بعد جب سمجھانے جاتے ہیں تو اور بھڑک اٹھتا ہے کہ بھائی آپ کو کیا گیا ہے؟ یہ شراب پینے سے کیا ہم کافر ہو جائیں گے کیا؟ تو بولتا ہے، پھر اس کے بعد پھر دوسرا بار سمجھایا جاتا ہے بھائی ہم کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم کو کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم کو میرا حال میں چھوڑ دو۔ یہی چیز ہے نا، ایک گناہ اس کو گھیر لیتی ہے اور اس ایک گناہ کے وجہ سے وہ دین اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھو وہ بنی اسرائیل والا معاملہ کر رہا ہے نا، وہ کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ بار بار بڑی پیار سے سمجھا رہے، لیکن ان کا دل کیا ہو گیا؟ پتھر ہو گیا۔ وہ لوگ نشانی دیکھ دیکھ کے، کتنے نشانی اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے، اسی طرح سے امت مسلمہ جو لوگ ہیں ان کا کام ہی ہے کہ لوگوں کو تقویٰ کی طرف بلائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو حق بات کی طرف بلائے۔ جب ان کو بولا جاتا ہے تو وہ بنی اسرائیل کی طرح جھڑکنے لگتے ہیں، یہودیوں کی طرح جھڑکنے لگتے ہیں، اور ان کو جیسے بنی اسرائیل کی ایک گناہ کیا ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کیا، یہاں تک کہ اپنے نبی سے بھی نفرت کرتے تھے، لیکن پھر بھی مانتے تو تھے، کم سے کم اللہ کی وجہ سے مانتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے ہی نہیں۔ اور ان کی ایک غلطی نے ان کی ساری اعمال کو برباد کر دیا، ان کے ایک گناہ نے گھیر لیا اور وہ جہنم کی طرف نکل پڑے۔ تو یہی چیز بتایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ غیبت کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، ان کو سمجھائے کہ بھائی ادھر کی بات ادھر مت کیا جاؤ، ایک بار سمجھایا، دو بار سمجھایا، لیکن ان کا عادت ہی نہیں چھوٹتا، 3 بار سمجھاؤ، 10 بار سمجھاؤ، ان کی عادت ہی نہیں چھوٹتی، لگا ہی رہتا ہے۔ کھینی کھانے کے بارے میں سمجھاؤ، نہیں یہ نشہ نہیں ہے۔ پہلی بات دیکھیے، آدم علیہ السلام کی سنت کیا ہے کہ اپنی غلطی کو مان لیتے۔ بہت لوگ کیا ہے نا، کچھ برا کام کرتے تو وہ مان لیتے کہ وہ برا کام ہے، یہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں نا غلطی کو مانتے ہی نہیں۔ اب ان کو بولو کہ بھائی کھینی حرام چیز ہے یا کھینی نشہ ہے، بولے نہیں نشہ نہیں ہے۔ تارے ایک بچے کو کھینی کھلاؤ تو اپنے بچے کو، چھوٹا بچے کو، 4 سال کا 5 سال کے بچے کو کھینی کھلاؤ، نہیں کھلائیں گے، پچڑ جائیں گے۔ بولے نہیں اس کا تو سر گھومنے لگے گا۔ اچھا ابھی نشہ ہے، لیکن جب تم کھاتے ہو تو نشہ نہیں ہے۔ بھائی تم اس کو اتنا کھا چکے ہو نا کہ اب تمہارا سر نہیں گھومتا، اس کا تم نے عادت بنا لیا، یہی نشہ ہے۔ شروع میں شرابی اگر تھوڑا سا پیے گا تو شرابی نہیں ہے، تھوڑا سا پیتا آدمی تو اس کا سر گھومنے لگتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس کو عادت ہو جاتی ہے، اس زہر کی عادت ہو جاتی ہے۔ اسی چیز کو تو بتایا جا رہا ہے کہ ایک گناہ اس کو گھیر لیتا ہے۔ اور دیکھیے یہی اس کا صحیح مطلب ہے، کیونکہ اس کی بعد والی آیت میں کیا بتایا گیا؟ اس کی بعد والی آیت میں، اور جو لوگ ایمان لائے، مطلب اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اچھے طریقے سے اچھا کام کیے، تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ وہ لوگ کیا ہوگا؟ جنت میں جائیں گے۔ اور جن کے اگر کسی ایک گناہ نے
ان کی سرکشی بڑھا دی. سرکشی قرآن ہمیں بہت جگہ بتاتا ہے. جیسے سورہ لیل میں، سورۃ اللیل سورہ نمبر 92 اس میں آیت نمبر میں 15 میں بتایا لا یصلاھا الا الاشقی، کہ اس میں داخل نہیں ہوں گے سوائے سرکش لوگ. سرکش لوگ جو ہے نا وہی لوگ اس میں داخل ہوں گے، سرکشی کرنے والے لوگ، جس کو ایک گناہ گھیر لیتی ہے اور وہ اپنے گناہ پہ اڑے رہتے ہیں. یہی معاملہ ہے. اس سے پہلی والی سورہ میں بھی اسی طرح کے بات ہے اذ انبعث اشقاھا، کہ ایک بدبخت، ایک سرکش انسان کھڑا ہوا. تو یہ سرکش لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. دیکھیے اسی طرح کا کیا ہے نا، فرعون کا بھی کچھ معاملات ہے جو سورہ ناس میں ہم پڑھتے ہیں. رب الناس، مالک الناس، الہ الناس. یہ 3 نام کیوں دیا؟ کیوں نہیں ایک ہی نام؟ یا 3 نام کیوں دیا؟ رب الناس. پہلے بات ہے کہ اس کا بہت مطلب نکلتا ہے، لیکن ہم ابھی اس آیت کے حساب سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں فرعون کے بارے میں بہت سے بات بتاتا ہے. اس میں سے 3 بات یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں، سوچنا ہے. فقال انا ربکم الاعلی. کس نے کہا یہ الفاظ؟ یہ فرعون نے کہا. کہ پھر کہا کہ میں تم سب کا سب سے بڑا کون ہوں؟ رب ہوں. سورہ نازیات میں 79، سورہ نمبر 79 آیت نمبر 24 میں فرعون نے یہ گناہ کیا کہ میں تم سب کا کون ہوں؟ رب ہوں. اب اس کا کنیکشن کیا ہے اس آیت سے؟ ہم بھی وہی ہیں. ہم کو کوئی سمجھانے آتا ہے نا، اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ اپنی زندگی کیسے چلانا ہے. اور رب کسے کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں جو ہمارے ہر معاملات کو چلاتا ہے. تو ہم خود آج کے دور میں ایک چھوٹا فرعون بن جاتے ہیں. جب ہم لوگوں کو ایسا کہتے ہیں نا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کو زندگی کیسے چلانا ہے، تو ہم خود اپنے آپ کا رب بنتے ہیں، مطلب چھوٹا فرعون بنتے ہیں. جو فرعون نے بھی کہا تھا فقال انا ربکم الاعلی، یہ سورہ نازیات میں. اس کے بعد دیکھیے ایک بیماری تو یہ ہے جو فرعون میں بھی ہے اور آج کے بہت سارے لوگوں میں، نوجوانوں میں، بوڑھوں میں، سب میں گھسا ہوا ہے. زیادہ بولو مت، بہت بولنے کی ضرورت نہیں ہے. قال یا قوم الیس لی ملک مصر، اس نے کہا اے میری قوم کیا میں مصر کا مالک نہیں؟ فرعون نے یہ بھی کہا ملک الناس، جو ملک الناس میں تھا، مالک نہیں. یہ سورہ زخرف میں سورہ نمبر 43 آیت نمبر 5 میں. اب مالک کیا بھائی؟ یہ میرا گھر ہے، یہ میری کار ہے، یہ میرا گاڑی ہے، میں تمہیں اسے کیوں دوں؟ تم کون ہوتے ہو مجھ سے اس طرح سے سوال کرنے والے؟ تم میرے گھر میں کھڑے ہو. مطلب اپنا جو میں یہ جو میں والا رٹ ہے نا، کہ میں مالک ہوں، تو میرا ہے. میرا گھمنڈ، میرا تکبر، میری بڑائی، میرا عہدہ، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں عالم ہوں، میں امام ہوں، میں فلاں ہوں. تو یہ بھی چھوٹا فرعون ہے، یہ بھی چھوٹا فرعون ہے. کیونکہ جو فرعون نے الفاظ کہا وہ بہت سارے ہم لوگ بھی کہتے ہیں. اب تیسرا جرم بھی دیکھیے، الہ الناس. الہ کہتے ہیں کس کو؟ الہ کا تو بہت سارا مطلب ہے. ایک الہ کے اوپر میں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو بھی بنایا ہوا ہے کہ الہ کہتے کسے ہیں. لیکن یہاں پر الہ کا عام مطلب اس آیت میں نکلتا ہے جس کی بات مانی جاتی ہے، جس سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کی ہر بات کو مانتے ہیں، اس کو الہ کہتے ہیں. ایک مطلب یہ بھی ہے. فقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، تو کیا تم کسی اور کو، اور فرعون نے کہا اے سردارو میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سوا کوئی الہ. تم کوئی اور دیکھتے ہو کہ جس کی بات مانی جائے؟ میری بات ماننا ہے تمہیں. سورہ القصص میں آیت نمبر 38 میں. تو آج دیکھ لیجئے، یہی ہم سورہ جاثیہ میں بھی اور سورہ فرقان میں بھی دیکھیں گے. سورہ فرقان میں آیت نمبر 43 میں شاید، یا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا الہ بنا بیٹھا. اپنی خواہش کے حساب سے چلنا، اپنے حساب سے سب طے کرنا. بھائی دین کے معاملات ہو یا دنیا کے معاملات ہو، دین کو الگ کر دیتے، دنیا کو الگ کر دیتے. بولتے بھائی کمائی کے بارے میں کچھ مت بولیے، یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا ہے، ہمارے دنیا کے بارے میں کچھ نہیں بولنا. ہم اپنے حساب سے چلتے. اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ اللہ اور ہمارے بیچ میں رشتہ کیا ہے؟ وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے عبد ہیں. مطلب کیا ہے
کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی غلامی قبول کر لی، اب اللہ تعالیٰ جو کہے گا وہ ہم کریں گے۔ لیکن یہاں پر کیا بول رہے ہیں؟ الہ، اپنے آپ کو الہ بنا بیٹھے، اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا بیٹھے، اپنی خواہش کے حساب سے چلیں گے، ہم طے کریں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اپنے حساب سے قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے، جو سمجھ میں آ رہا ہے ویسے طے کریں گے کہ کیسے پڑھنا ہے کیسے نہیں پڑھنا ہے، جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، پوری ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، آیتوں میں تقویٰ نہیں لگائیں گے، حدیثوں میں تقویٰ نہیں لگائیں گے، صحیح غلط میں فرق کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بس اپنے آپ کو الہ بنے بیٹھے ہیں۔ تو ہم بھی اس معاملے میں بھی چھوٹے فرعون ہو جاتے ہیں۔ تو یہی جو ہے نا، یہی بتا رہا ہے اس آیت میں کہ اس کی ایک گناہ اس قدر اس کو گھیر لیتی ہے۔ آپ کتنی جماعتوں کا حال بھی اس طرح سے دیکھ چکے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے راہ میں کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کا ایک گناہ، تقویٰ نہیں لگاتے حدیث میں، تقویٰ نہیں لگاتے قرآن میں، بس جو بھیڑ بکریوں کی طرح چلے جا رہے ہیں، سب اس کو پیچھے چلے جا رہے ہیں، کوئی عقل سے کام نہیں لینا، کوئی قرآن کی آیتوں سے کام نہیں لینا، بس اپنی امانی کے پیچھے چلے جانا ہے، اپنے آپ کو اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنے خطرناک چیزوں سے بچائے، اور ہم سے اگر ایک گناہ بھی اگر ہو رہا ہے تو اس کو مان لے غلطی کو، جو آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کو سدھار لیں۔ یہ عباد الرحمن کی پہچان ہے۔ اور جو ابلیس ہے، ابلیس سرکش ہو گیا تھا، یہی جو میں نے بتایا تھا کہ سرکش لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو ہم کو سرکشی نہیں کرنی ہے، جنت جانا بہت آسان ہے، بہت آسان اللہ تعالیٰ نے کیا، صرف اللہ کو تھام لینا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، صرف ایک آیت بھی اگر سمجھ گئے تو جنت چلے جائیں گے، صرف ایک آیت، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بلغوا عنہ ولو آیات، کہ اگر ایک آیت بھی اگر تم سمجھ گئے تو دوسروں تک پہنچاؤ، اور وہ تمہارے لیے فائدے کا سبب بن جائے گا، اس پہ اگر تم چل گئے۔ ایک نشانی جادوگروں کے معاملے میں کیا ہوا تھا؟ فرعون کے ٹائم میں، موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں، ایک آیت دیکھے کامیاب ہو گئے۔ سورہ کہف غار والوں کا کیا معاملہ تھا؟ بس وہ لا الہ الا اللہ پہ جم گئے، کامیاب ہو گئے۔ وہ کوئی عالم نہیں تھے، انہوں نے کوئی نبی نہیں دیکھا، کوئی کتاب نہیں دیکھا، بس اللہ کی ایک نشانی کو دیکھ لیا کہ بھائی ہم کو کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے، جو سارے کائنات کا مالک ہے بس اسی کا پوجا کرنا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اسی کو اپنا رب بنانا ہے، اسی کا عبد بن کے رہنا ہے، اسی کی بات ماننی ہے، ہم کو کسی اور کی بات ماننی نہیں ہے۔ اب اس سے پہلے کہ قرآن آئے، کوئی نبی آئے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بس ان کے دل کو دیکھ لیا کہ بھائی اس کا دل تو ایک دم خرا سونا ہے، بس ان کو جنت میں ڈال دیا، ان کو نشانی بنا دیا۔ اتنا آسان ہے قرآن پہ چلنا، اتنا آسان ہے، لیکن علماء سو جو غلط علماء ہیں، انہوں نے دین کو اتنا مشکل بنا دیا، دشمنوں نے اتنا مشکل بنا دیا کہ آج ہم دشمن کے ہتھ کنڈے سمجھتے ہی نہیں، علماء سو کے ہتھ کنڈے سمجھتے ہی نہیں، اس میں پھنس چکے، بری طرح سے پھنس چکے، اس سے نکلنا نہیں چاہتے، اس سے کون نکال سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ، جب ہم کوشش کریں گے تب نا۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا فرق پڑتا ہے اگر ہم آیتوں کو ترتیب سے نہیں پڑھیں گے۔ اسی لیے کہا گیا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیب سے سجا دیا گیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ اب قرآن کو تم ترتیب سے پڑھو۔ جب ہم ترتیب سے پڑھتے ہیں تب ہم کو ایک ایک آیت ایک دم صاف سمجھ میں آتا ہے، ایک ایک بات ایک دم صاف سمجھ میں آتا ہے، نہیں تو ہم غلط سمجھتے ہیں، گمراہ ہونے کا بہت خطرہ رہتا ہے۔ اب اس کی بعد والی آیت بھی ہے نا، بہت غور کرنے والی بات ہے، کیونکہ یہاں پر یہ سب آیتیں بہت زور دیتی ہے، ان سب چیزوں سے تو خاص کر ہم کو بچنا ہے، کیونکہ یہ سب چیز کہاں پر ڈھکیلنے والی ہے؟ بتایا تھا کیا آیت میں؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، ویل میں ڈھکیلنے والی ہے۔ فویلن، ویل کون سا جگہ ہے؟ جہنم کا، وہ جگہ جس کو خود جہنم بھی اس سے ڈرتا ہے، پناہ مانگتا ہے، اتنا خطرناک جگہ ہے، وہاں پر ایسے لوگوں کو پھینکا جائے گا۔ اور جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ عہد کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ عہد ہے، ہم سے بھی لیا عہد کہ اللہ کے سوا ہم کو کسی کی بات نہیں ماننی ہے، ہم کو وہ فرعون نہیں بننا ہے، جو ابھی میں نے کچھ مثالیں پیش کی، اور ماں باپ سے حسن و سلوک کرنا، اور قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں سے، اور تم کہنا لوگوں سے اچھی بات، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ دیکھیے یہ اتنا سارا بات آنا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کا شرک نہیں کرنا ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو ملانا نہیں ہے،
اور اس کے بعد کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک ہے. اس کے بعد جو قریب لوگ ہیں نا، قریب میں سب آتے ہیں، پڑوسی آس پاس کے جتنے لوگ ہیں سب آتے ہیں. یتیم کیسے جانیں گے کہ یتیم کون ہے؟ جب ہم جائیں گے مسجد میں، آس پاس کے لوگوں میں ملیں گے جلیں گے، تب نہ پتہ چلے گا کہ یتیم کون ہے، مسکین کون ہے. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ اپنی غربت کو ظاہر نہیں کرتے، جو اپنی غریبی کا اظہار نہیں کرتے، لوگوں سے مانگتے نہیں چلتے. فقیر اور مسکین میں بہت فرق ہے. تو اور تم کہنا لوگوں سے اچھی بات. دیکھیے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم لوگوں سے اچھی بات نہیں کرتے نا تو سارا فساد جھگڑا سب وہیں سے شروع ہوتا ہے. ایک دیش دوسرے دیش سے لڑ جاتی ہے. تو یہ ہے اس طرح کا معاملہ. تو اب یہاں پر دیکھیے اس کے بعد آتا ہے اور نماز قائم کرنا، اس کے بعد آتا ہے زکوٰۃ دینا. پھر تم پھر گئے تم میں سے چند ایک کے سوا اور تم پھر جانے والے ہو. تو نماز کیا ہے، صلاح کیا ہے؟ جو میں نے شروع میں بتایا تھا، اللہ سے رشتہ. اور اللہ سے رشتہ نبھانے کے لیے تو پہلے ہم کو دنیا میں جو رشتہ ہے نا اس کو نبھانا ہوگا اور رشتے کو سمجھنا ہوگا. تو پہلے جو ہے یہ سب جو اوپر کی لسٹ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، پہلا. دوسرا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، آس پڑوس والے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان سے اچھی بات کریں گے، یتیموں کو مدد کریں گے، مسکینوں کی مدد کریں گے. جب یہ سب کریں گے تب اس کو صلاح کہتے ہیں، تب وہ صلاح ہے، تب اللہ سے رشتہ ہے. وہ نہیں، اگر یہ سب نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ سے رشتہ نہیں ہے. جب رشتہ بن جاتا ہے تبھی تو زکوٰۃ پیسے کے کام آتا ہے. گھر چلانے کے لیے پیسہ تو ضرورت ہے نا. اگر رشتہ ہے، نکاح نہیں کیا تو اکیلے ہے تو بھائی بنداس زندگی جیو، جیسے جینا ہے ویسے جیو. ٹھیک ہے، تو یہی چیز بتایا جا رہا ہے. اور کہیں نہ کہیں دیکھیے آج ہم بھی جو بتائیں گے کہ تم چند کے سوا پھر گئے، آج کہیں ہم بھی ویسے ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو، دین کو سمجھ لیے، بس نماز تک، روزے تک، زکوٰۃ تک، یہی سب چیز میں دین کو سمجھ لیے. حسن سلوک کو دین نہیں سمجھا، لوگوں سے کیسا برتاؤ کرنا ہے اس کو دین نہیں سمجھا، آس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کو دین نہیں سمجھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، ان کا حق کیسے دیکھنا ہے اس کو دین نہیں سمجھا. ٹھیک ہے، یہ سب کو الگ کر دیا. تو کیا ہم بھی اس بات میں نہیں ہوگے کہ پھر تم پھر گئے تم میں سے چند ایک کے سوا، سوائے ایک دو کے بہت کم. اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں ہمیشہ کیا وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، زیادہ تر لوگ پھر جانے والے ہیں، تو کچھ ایسے ہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ قرآن ہمارے لیے آئینہ ہے، ہم کو دکھا رہا ہے. جو یہودیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا نا، وہ آج مسلمان جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو وہ ہوتا ہے، وہ دکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا دیتی ہے ہماری اوقات کیا ہے، ہم کہاں پر کھڑے ہیں. وہ ہم کو آئینہ دکھاتا ہے. ہم کو سدھرنے کی ضرورت ہے، ہم کو یہ سب معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے آیت کو کانٹیکسٹ کے حساب سے، ترتیب کے حساب سے پڑھنا بہت ضروری ہے. ایک حدیث بھی ہے، دیکھیے اس حدیث میں سے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں رشتہ داروں کے بارے میں. کہ ایک باپ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے اپنے بیٹے کا، اور کہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے پیسہ نہیں دیتا، میرا دیکھ ریکھ خرچ نہیں اٹھاتا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا ہے کہ کچھ اور بھی میٹر ہے، کچھ پرابلم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ بات کرتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ کیا ہوا ایسا کہ اس کا بیٹا اس حد تک جلا جا چکا ہے کہ اپنا باپ کو سلام تک نہیں کرتا، مطلب اپنے باپ پر سلامتی والا معاملہ ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور اپنے باپ کا خیال نہیں رکھتا. تو اس کے بعد جب بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے بعد میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی تمہارے باپ کے لیے ہے، اس کو تم کو واپس دینا ہے. مطلب تمہارا مال، تمہارا دھن دولت، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ تمہارے باپ کے لیے، اس پہ تمہارے باپ کا حق ہے. تو دیکھیے اس حدیث سے بہت لوگ اگر اس حدیث کو اگر سمجھیں گے نہیں نا، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھیں گے کہ کیا چل رہا تھا وہاں پر، تو اس کا غلط مطلب نکال سکتے ہیں. بہت سارے باپ کیا ہے، وہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ بیٹا کا مال ہڑپنا چاہیں گے. بھائی یہ سب کچھ تو میرا ہے، تمہارا سب کچھ میرا ہے، ٹھیک ہے، ہم جو بولیں گے تم کو کرنا پڑے گا.
یہ ایک ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں، غلط راستے میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ اولاد بھی ایسا کرتے ہیں کہ باپ ماں کا تو سب کچھ میرا ہے، ٹھیک ہے، ہم چاہے تو جو بھی کریں بھائی، تو یہ بھی ایک الگ ایکسٹریم میں چلا جاتا ہے۔ جبکہ اس حدیث کو اگر ہم جب اس کا بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی رشتے کا خیال نہیں رکھا جا رہا، وہاں پر رشتے کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، اس لیے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا مسکین لفظ پہ بھی تھوڑا سا دھیان دیتے ہیں۔ ذی القربہ جو ہے وہ تو اس سے پہلے ذی القربہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جو تمہارے قریب رہتے ہیں، وہ تو صاف ہے۔ یہ مسکین لفظ آتا ہے نا، عربی میں روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، روٹ جیسے جڑ ہوتا ہے، ایک جڑ دو جڑ، اسی طرح سے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، اس روٹ لیٹر سے بن کے عربی بنتا ہے اور ایک ہی روٹ سے اس کا مطلب سارا جڑتا ہے۔ تو جو مسکن جو ہے نا، اس کے اندر 4 روٹ لیٹرز ہیں، میم، سین، کاف، نون، اور یہ مسک لفظ سے آتا ہے سکون۔ تو ابن فارس رحمہ اللہ انہوں نے سمجھایا اس کو کہ مسکین کا مطلب کیا ہوتا ہے، مسک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ تھم گئے ہو، آپ ایک جگہ تھم گئے ہو اور وہیں پر اٹک گئے ہو، اس سے آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ تو مسکین کا کیا ہوتا ہے معاملہ؟ وہ ایک غریبی میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ اب اس سے آگے نہیں بڑھ پاتا اور وہ اپنے لیے زیادہ کچھ کر نہیں پاتا، اپنے پریوار، اپنے فیملی کے لیے زیادہ کچھ نہیں کر پاتا، ایسے سچویشن میں پڑ جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں یاد رکھنا ہے، چاہے وہ مسکین ہو، قرابت دار قریب میں رہنے والے لوگ ہوں، رشتہ دار ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ صرف مسلمانوں کی مدد نہیں کی جاتی ہے، یہاں پر صرف مسلمانوں کا مدد نہیں کرنا ہے، یہ بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی جو اناتھ ہے، کوئی بھی جو مسکین ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی جو تمہارے قریب میں ہو، مسلم ہو، نان مسلم ہو، سب تمہاری مدد کے حقدار ہیں اس آیت کے حساب سے، سب۔ یہاں پر کہیں نہیں بتایا گیا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے کرنا ہے، اس چیز کو اچھی طرح سے ہم کو سمجھنا ہے۔ رحمت للعالمین، مطلب وہ آیت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے، اور ہم کو بھی بننا ہے۔ اگر ہم رحمت نہیں پھیلائیں گے، سلامتی نہیں فرمائیں گے، یہ ایک حدیث ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے تو ہم کو بیسک نیڈ جو انسان کی ضرورت پوری کرنی ہے، روٹی، کپڑا، مکان۔ اگر اس کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے نا تو دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دین کا بات، اس کے جب پیٹ بھوکا ہے، وہ کھانا چاہیے، اس کو بیسک ضرورت ہے، وہ نہیں ہے تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا ہے۔ تو اسی لیے پہلے تو اس کی بیسک نیڈ کو دیکھنا ہے، اس کی بنیادی ضرورت کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اپنے آپ سماج میں، ارد گرد میں سلامتی پھیل جاتا ہے۔ یہی ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، کس طرح سے مدد کرنا ہے، یہی اسلام ہم کو سمجھاتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ یہ بہت بھاری ورڈ ہے، کیونکہ اگر جب ہم لوگوں کے ساتھ اچھا بات نہیں کہتے نا تو اسی سے سارا برائی، سارا بگاڑ بنتا ہے۔ بنی اسرائیل میں کیا ہوا تھا پرابلم؟ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کو برا بولتے تھے، فرقے میں پڑ گئے، ایک فرقہ دوسرے فرقے کے بارے میں برائی کرتا ہے، ایک ربائی دوسرے فرقے کے ربائی کے بارے میں برائی کرتا ہے۔ جیسے آج مسلمان کے بہت سارے عالم کیا کرتے، امام کیا کرتے، ارے وہ تو اس جماعت کا ہے، وہ لوگ تو ایسے ہیں ویسے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں خطبہ دینا، ان کے بارے میں بولنا، ان سے بچ کے رہو، وہ لوگ تو کافر ہیں، تو وہ لوگ تو غیبت کیا بولتے ہیں بھائی، بدعتی ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف، اور تھوڑا بہت کدھر کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ اسی سے تو لڑائی جھگڑا فساد سب پھیلتا ہے۔ اور یہ عالم ایسا، یہ جو ہے نا، یہ بہت بڑا زہر ہے، یہ ایک ایسا زہر ہے جو سماج میں گھول دیا جاتا ہے ان برے عالموں کے ذریعے سے۔ اور ایسے معاملات میں تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی جب بھی آپ سنیں کسی عالم سے نفرت والی بات، آپ وہاں سے اٹھ جائیے، بھلے جا کے سو جائیے، سو جانا آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ اپنے ماں کو فون کیجئے، بات کیجئے، اس میں ثواب ہے۔ اپنے باپ سے بات کیجئے، اس میں ثواب ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ تھوڑا وقت بتائیے، اس میں ثواب ہے۔ لیکن ان کو مت سنیے،
کیونکہ ان کو سنیے گا نا تو یہ آپ کا دل بھی خراب کر دیں گے، قلب سلیم نہیں بننے دیں گے، آپ کا دل کو پاک نہیں ہونے دیں گے، آپ کے دل میں نفرت کو پیدا کر دیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، اس میں بتایا کہ نفرت وہ بلیڈ ہے جو آپ کے بال نہیں کاٹتا، آپ کا داڑھی نہیں کاٹتا، وہ آپ کا دین اسلام سے ہی، آپ کو دین اسلام سے ہی کاٹ دیتا ہے۔ اور ایسے لوگ آپ کو دین اسلام سے ہی بھگا دیتے ہیں، اگر کیونکہ یہ لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں، اور اس نفرت کے جال میں جو پھنس گیا، تو ہم اب تک جو پڑھے ہیں نا سورہ بقرہ میں، ان سے ہم کو پتہ ہی چل گیا ہے کہ ان لوگوں سے اگر ہم نہیں بچے، ان لوگوں کے چنگل میں پھنسے رہے تو پھر کیا ہوگا۔ نفرت نہیں سکھاتا کیا ہے، آپس میں بیر رکھنا۔ یہ علامہ اقبال کا قول تھا کہ نفرت آپس میں، اور نفرت کسی سے نہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، کوئی انسان، بکری، جانور، کچھ بھی ہو، کسی سے نفرت نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے اسلام میں۔